بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و آداب ناظرین، میں شبیر احمد شاہ ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ خاص کر بلاک دالی اجان پور کے جو لوگ ہیں وہ میرے تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ اس بات پر ہے کہ ابھی میں نے سنا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی ایجوکیشن کی طرف سے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے زون الگ کرنے تھے۔ جہاں پر زون کی ضرورت تھی وہاں پر انہوں نے ایک ایجوکیشن زون کا ایک دفتر انہوں نے بنانا تھا اور ایک زون ایڈ کرنا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خاص کر بلاک دالی اجان پور تحصیل بھرت بگلا میں اس قسم کا کوئی میسیج ہم تک نہیں پہنچا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی بھی سرپنچ صاحبان کے پاس ایسا کوئی میسیج ابھی تک نہیں آیا ہوگا۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ آپ کو بخوبی علم ہے کہ 2 سال سے جو کووڈ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے یہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ میں آپ لوگوں کو تفصیلاً ایک بات سمجھاتا ہوں کہ جس طرح سے کسی انسان کو کسی جگہ پہ زخم لگ جاتا ہے اور وہ زخم جب اس کا کلیئر ہو جاتا ہے لیکن داغ رہ جاتا ہے، اسی طرح سے ہمارے دلوں میں یہ زخم لگ چکا ہے کووڈ کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے یہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ خاص کر جو بیچارے غریب لوگ ہیں جو دن میں 200 یا 400 روپیہ کماتے ہیں، ان کے بچے وہ ٹیوشن کہاں پڑھا سکتے ہیں؟ ان کا دار و مدار جو تھا وہ ان کے بچے جو تھے وہ خاص کر گورنمنٹ سکولوں میں ہی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایک تو آپ کو بخوبی علم ہے کہ بلاک دالی اجان پور میں جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اگر کوئی پرائمری سکول ہے اس میں ٹوٹل ایک ٹیچر ہے، اگر کوئی مڈل سکول ہے اس میں 2 ٹیچر ہوں گے، اگر کوئی ہائی سکول ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 یا 5 ٹیچر ہیں۔ بڑی دکھ کی بات ہے، اتنے بڑے ملک میں ہم رہتے ہیں، اور اس ملک میں اگر ہم اس ملک کے رہنے والے لوگ ہیں ہم، لیکن خاص کر ہم کو ہر وقت دبایا جاتا ہے۔ اگر اس وقت انہوں نے کوئی کمیٹی تشکیل کی تھی، کم سے کم ہمارے دالی بلاک اجان پور میں بھی ایک زون بننا چاہے۔ اور میں ان سیاست دانوں سے بھی ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو سیاست دان جس وقت الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی میرا بزرگ ہو، کوئی بڑا صاحب ہو، کوئی بھی بڑا فلاسفر ہو، وہ اس وقت یہاں کے لوگوں کو خاص کر بھرت بگلا اجان پور دشنان چھلوترن کلہینڈ سیل بنڈاس اگاد آل کلہانڈ اجان پور کے لوگوں کو وہ الو بنا دیتے ہیں، اور اس وقت جب کوئی فائدے کی بات آئے گی اس وقت کوئی بات اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہاں کے روڈوں کی خستہ حالت دیکھو، یہاں پہ سکولوں کی خستہ حالت دیکھو، یہاں پہ جو ہاسپٹل ہیں ان کی خستہ حالت دیکھو۔ تنخواہیں یہاں کے ہاسپٹل سے لیتے ہیں اور ڈیوٹی کرتے ہیں وہ میڈیکل کالج ڈوڈا میں یا جموں میں وہ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ہمارے سکولوں سے تنخواہ کھاتے ہیں، ڈیوٹی دیتے ہیں بہلا میں یا ادھم پور یا پونچھ راجوری میں۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ اس لیے میں لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹا موٹا سرپنچ ہوں میں ایک پنچایت کا، اور ڈی سی ڈوڈا اس وقت میں نے سنا ہے کہ ہمارے جو ڈی سی ڈوڈا ہیں کافی ایمانداری سے وہ کام کر رہے ہیں۔ ان کو بھی ایک میسیج دینا چاہتا ہوں میں کہ خاص کر وہ بلاک دالی اجان پور کا خاص خیال رکھیں۔ یہاں پر تحصیل بھی بنائی گئی ہے، تحصیل بھرت بگلا، اور میں زونل ایجوکیشن آفیسر صاحب سے بھی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی ایک بلاک دالی اجان پور میں بھی ایک زون بنایا جائے گا، کیونکہ اس بلاک میں کم سے کم 9 پنچایتیں مشتمل ہیں، اور یہاں کی عوام جو ہے کافی غریب عوام ہے اور کوئی آواز اٹھانے کے لیے یہاں پہ تیار نہیں ہے۔ اس لیے میں گورنمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ایسے قسم کی اس قسم کا کوئی فائدہ گورنمنٹ دیتا ہے تو کم سے کم ہمارے کانوں تک بھی یہ آواز آپ پہنچائیں۔ اور میں اسی طرح ڈی سی صاحب ڈوڈا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خاص کر آپ تحصیل بھرت بگلا کا خیال رکھیں، اور جو ہمارا بلاک ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں مزدور لوگ رہتے ہیں، اور ان مزدوروں کی آواز بھی کم سے کم سنیں۔ خدا حافظ۔